يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے اپنی رحمت، اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم نال سانو ایک ایسے پیغمبر اور رسول دی امت اندر پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر کسی پہلی امت نو نہیں ملیا. آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اندر بلند ترین ہے. اسی طرح ہی اس امت کا مرتبہ تمام امتاں اندر سب تو اعلیٰ، بالا اور بلند. اللہ سانو صحیح امت بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن مجید اندر بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین امت ہو جنہوں لوگاں واسطے نمونہ بنا کے بھیجا گیا اور پیدا کیا گیا. بہترین اس لحاظ نال نہیں کہ اس امت دے دور اندر سائنس نے بہت ترقی کر لیے، بہترین قسم دے رہائش انہوں مل گئی ہے، بڑا عمدہ لباس میسر آ گیا ہے، بڑی اچھی غذا اور خوراک مل گئی ہے، بلکہ خود ہی بہترین ہون دیاں تین وجوہات اور تین اسباب بیان فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیوں بہترین ہے اے امت؟ تأمرون بالمعروف، اس واسطے کہ تسی نیکی دے کم لوگاں دستے ہو، نیکی دا حکم دیندے ہو، خود نیکی دے کم کر دیو تے دوسرے نو توجہ دلا دیو. وتنہون عن المنکر، خود برے کماں تو رک دیو اور دوسرے نو روکن دی کوشش کر دیو. وتؤمنون باللہ، اور تہاڈا اللہ تے ایمان ہے، اللہ تے یقین ہے. یہ سارے بہترین ہون دی وجہ اور سبب اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کرے کہ اسی خود نیکی دے کاربند بن جائیے، نیکی تے عمل پیرا ہو جائیے اور دوسرے نو نیکی دی رغبت اور شوق دلان والے بن جائیے. اللہ کرے کہ اسی خود برائی تو رک جائیے اور دوسرے نو برائی تو روکن دی کوشش شروع کر دیں. اللہ کرے کہ ساڈا او دے تے ایمان اور یقین
ایسا ہو جائے کہ جدی قیامت دن قدر و قیمت اور جدی قیامت دن عزت و تکریم ہو، جدا نتیجہ اللہ نے جنت اور اپنے انعامات اندر عطا کرنا ہے۔ اگر یہ خوبیاں، یہ خصوصیات اسی اپنے اندر پیدا نہ کیتیاں تو پھر بہترین امت دا خطاب سانو نہیں مل سکے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قیامت دے دن اے توفیق عطا فرمان گے کہ جس ویلے سارے انبیاء، سارے پیغمبر اور رسول علیہم السلام قیامت دی ہولناکی نو دیکھ کے، اس دن دیاں تکلیفاں اور مصیبتاں نو دیکھ کے تے ہی پکار رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب سلم، اللہ میری جان بچ جائے، اللہ مینو چھٹکارا حاصل ہو جائے، اللہ میں نجات پا جاواں۔ اللہ اپنے حبیب نو اس موقع تے اے توفیق عطا فرمان گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اس ویلے بھی کہہ رہا ہوں گا رب امتی، اللہ میری امت اس مصیبت کو بچ جائے، اللہ میری امت نو نجات مل جائے، اللہ میری امت اس مشکل سے نکل جائے۔ اس امت اندر شامل اور شریک ہون کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تے آپ کی رسالت اور نبوت جدوں تو شروع ہوئی، قیامت تک آن والے آخری انسان تک سب آپ کی امت اندر شامل ہیں، کیونکہ آپ کو اعلان ہی اے کروایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے آدم دی اولاد علیہ السلام، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مینوں تواڈے ساریاں دی طرف رسول بنا کے بھیجے، تسی سارے ہی میرے امتی ہو۔ امت دیاں پھر دو بڑیاں بڑیاں قسمیں ہو گئیاں، سارے انسان قیامت تک امت اندر شامل ہیں، خواہ انہوں نے منیا یا نہیں منیا۔ اس قسم کا نام ہے امت دعوت کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دیتی، اعلان فرما دیتا، اپنی رسالت اور نبوت لوگوں بیان کر دیتی۔ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب جنہوں نے اس دعوت نو قبول کر لیا، جنہوں نے اس اعلان سے لبیک کہہ کے اپنے آپ نو جہنم تو بچان دی کوشش شروع کر دیتی۔ امت دی اس قسم دا نام ہے امت اجابت، یعنی انہوں نے قبول کر لی دعوت، انہوں نے اگو لبیک کہی۔ اللہ سانو بھی امت اجابت اندر شامل اور شریک فرما دے۔ گزشتہ چند جمعہ تو امت اجابت اندر شامل اور شریک ہون دی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ جڑا ہے وہ بارے اندر کچھ گزارش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے توحید، اللہ دی وحدانیت، اللہ دا ہر لحاظ اور ہر اعتبار نل وحدہ لا شریک ہونا۔ توحید دیاں تین بڑیاں بڑیاں قسم بیان ہو چکیاں نے، اختصار نل سانو سمجھان واسطے یہ تقسیم کیتی گئی۔
یعنی توحید فی الذات کہ اللہ اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے، توحید فی الصفات کہ اللہ اپنی ساری صفتاں اندر وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی او دے نال ساجی اور شریک نہیں، اور توحید فی الافعال اللہ اپنے کم کرن اندر وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی دے مشورے دا محتاج نہیں، کسی کولوں انہوں اجازت لین دی ضرورت نہیں، کسی دا انہوں ڈر اور خوف نہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے خود ہی کرتا ہے اپنی منشا اور مرضی دے مطابق۔ چوتھی قسم توحید دی توحید فی العبادات ہے، جدوں کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب یہ تین چیزاں قبول کر لوے کہ اللہ اپنی ذات اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنے افعال اور اپنے کم کرن اندر وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس نتیجے تے پہنچ جاتا ہے وہ انسان کہ جدوں یہ خوبیاں صرف اللہ اندر پائیاں جاندیاں نے تے پھر سب تو زیادہ عزت، سب تو زیادہ ادب، سب تو زیادہ احترام دے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اسی چیز کا دوسرا نام عبادت ہے کہ وہ ہستی جڑی اپنی ذات اندر بے مثل ہے، وہ ذات جڑی اپنی صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ جڑا جو چاہے سو کرتا ہے، پھر حق اسے نو ہی پہنچتا ہے کہ صرف وہ دی عبادت کی جائے، وہ دے سامنے چکیا جائے، وہ دے کولو ہی منگیا جائے، وہ دے کولو ہی ڈریا جائے، باقی ساریاں دی اس لحاظ سے نفی کر دی۔ توحید فی العبادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں قرآن مجید کے الفاظ اندر اے اقرار کروایا گیا، فرمایا کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ قل فرما دیو ان صلاتی میریاں ساریاں جسمانی عبادتاں جنہاں دا تعلق جسم نال ہے، جان نال ہے، بدن نال ہے، ان صلاتی میریاں ساریاں جسمانی عبادتاں، جسمانی عبادات اندر نماز آ گئی، جسمانی عبادات اندر روزہ آ گیا، جسمانی عبادات اندر حج آ گیا، اور بے شمار ایسی چیزاں۔ قل ان صلاتی، اے اعلان فرما دیو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میریاں جسمانی عبادتاں و نسکی تے میریاں مالی عبادتاں جنہاں دا تعلق مال نال ہے، و محیایا حتیٰ کہ میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا کدے واسطے ہے؟ للہ، سب کچھ اللہ واسطے۔ میں اگر جسم نال کوئی عبادت کرنا، اپنی زبان نال کوئی کلمہ بولنا، اپنی زبان نال کوئی لفظ ادا کرنا، تے او دا سزاوار اور او دا حقدار بھی اللہ ہے جل شانہ۔ میں اگر اپنے جسم نو کسی محنت اور مشقت اندر پانا، یہ کوئی ریاضت کرنا، تے او دا حقدار بھی اللہ ہے۔ میں اپنا مال اگر خرچ کرنا، تے او دے اندر بھی رضا اللہ دی مقصود ہے۔ میری زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی رضا واسطے ہے، اور میرا اس دنیا تو جانا اللہ دی رضا واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
میریاں جسمانی عبادتاں، میریاں مالی عبادتاں، میرا جینا، میرا مرنا للہ، یہ سب کچھ ہی اللہ واسطے۔ کیڑا اللہ؟ رب العالمین، جڑا سارے جہاناں دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے تے رازق بھی۔ وہ دے تو سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں۔ توحید فی العبادات، عبادت اندر بندے دی عاجزی، بندے دی انکساری، بندے دا خشوع، بندے دا خضوع، سب کچھ آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اگر عاجز اور درماندہ سمجھنا تو صرف اللہ کے سامنے سمجھ، کیونکہ میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے کہ سب تو بڑی ذات اور سب تو بڑی ہستی ہے ہی اللہ جل شانہ۔ اس واسطے میں وہ سامنے عاجز اور مسکین ہاں۔ اور انہیں سانو خود احساس دلایا یہ فرما کے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے آدم دی اولاد علیہ السلام، انتم الفقراء الی اللہ، یہ حقیقت نہ بھول جانا تسی سارے ہی، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سب کے سب، انبیاء بھی، امتاں بھی، سیاہ بھی، سفید بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، عربی بھی، عجمی بھی، تسی سارے دے سارے کیو، انتم الفقراء الی اللہ، سارے ہی اللہ دے فقیر ہو، اللہ دے محتاج ہو، اللہ دے در دے مانگت اور سوالی ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، مگر اللہ تواڈے چوں کسے دا بھی محتاج نہیں، نہ کسے ایک دا نہ سارے دا، ساری مخلوق بھی مل کے آ جائے اللہ ساری مخلوق تو بھی کسے دا محتاج، جدوں کہ ساری مخلوق وہی محتاج ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو انسان اللہ تو بیگانہ نہیں رہ سکتا، اللہ تو دوری اور بوجھ نہیں یہ اندر آ سکتا کہ میں تے فقیر ہاں، میں تے محتاج ہاں، ہر وقت ضرورت ہے مینوں اللہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، تینوں جدوں ضرورت پوے، جدوں منگنا چاہیں، جدوں تو محتاج ہویں، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کولو منگی، کسی اور کولو نہ منگی۔ اور بات بالکل واضح ہے کہ منگنا وہ کولو چاہیے جہدے کول سب کچھ موجود ہوئے، منگنا وہ کولو چاہیے جڑا خود ضرورت مند نہ ہوئے۔ اگر کسی ایسے کولو منگنا شروع کر دئیے جہدے کول کچھ چیزاں تے ہیں تے کچھ نہیں، تو پھر وہ سارے دیا ضرورتیں کس طرح پوریاں کر سکتے ہیں؟ اگر کسی ایسے کولو منگنا شروع کر دئیے جڑا خود محتاج ہوئے کہ وہ کدوں تک کسی دوسرے نو دے گا، وہ کہے گا میاں ہوں مینوں خود اپنی ضرورت واسطے یہ چیز چاہیے۔ لہذا منگنا وہ کولو چاہیے جہدے کول سب کچھ موجود ہوئے، منگنا وہ کولو چاہیے جڑا خود محتاج اور ضرورت مند نہ ہوئے، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ کول سب کچھ موجود ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماندے نے میری ساری مخلوق، جن، انسان، فرشتے، باقی ساری مخلوق کہ جو چاہے منگے، میرے کو مطالبہ کرے، میری بارگاہ اندر درخواست کرے، جو کچھ چاہے ساری مخلوق میرے کو منگے، اور میں انہاں دے مطالبے اور انہاں دی درخواست دے مطابق ہر ایک نو او دی منگی ہوئی چیز دے دیواں، تے فرمایا میرے او خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے جڑے میرے ہاتھ اندر، اجے یہ تو علاوہ میرے اللہ کے خزانے پتہ نہیں کنے نے تے کتے، جو کچھ میرے ہاتھ اندر ہے میں ساری مخلوق نو او دی منگی ہوئی چیز مہیا کر دیاں، دے دیواں اونوں کہ ہاتھ والے خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے۔
پھر وہ سب کچھ ہویا، منگنا وہ ہی چاہیے جہد کول سب کچھ ہو. وہ ضرورت مند اور محتاج نہیں، وہ مستغنی ہے ہر شے تو. واللہ هو الغنی الحمید. تے پھر منگنا وہ چاہیے جنہوں اپنی کوئی ضرورت نہ ہوئے، تاکہ وہ کسی لالچ اندر نہ آ جائے، کسی منگن والے نو چھڑک نہ دے کہ توں ہن تے میری اپنی ضرورت واسطے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ بھی منگنے. عبادات اللہ کا ہی حق ہے. ادب اور احترام دے سزاوار اللہ دی ذات اور ہستی. جس ویلے کوئی شخص اللہ کے یہ حقوق ادا کر دینا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن سوال کیتا رضوان اللہ علیہ، فرمایا اتدرون ما حق اللہ علی العباد. اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، اے میرے تے ایمان لیون والیو، اتدرون ما حق اللہ علی العباد. کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندیاں تے کی ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. عرض کی تھی اللہ نو معلوم ہے یا اللہ کے رسول نو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نہیں جانتے کہ اللہ کا بندیاں تے کی حق. آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا سب تو بڑا حق بندیاں تے اے ہے ان یعبدوہ کہ او دی عبادت کرن، او دے سامنے ہی عاجزی اور انکساری دا اظہار کرن، او دے کولوں ہی منگن، او دے کولوں ہی ڈرن، او دے سامنے ہی جھکن. ان یعبدوہ او دے بندے بن جان، او دی عبادت کرن. ولا یشرکوا بہ شیئا تے کسی بھی حالت اندر، کسی بھی موقع تے او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دے افعال اندر، او دی عبادات اندر کسی نو شریک نہ بنا. یہ اللہ کا حق ہے بندیاں. پھر فرمایا اتدرون ما حق العباد علی اللہ. جڑے بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں اپنی ہمت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق، اللہ نے کسی نو بھی وہ طاقت تو زیادہ کسی کم دا حکم نہیں دیتا. جنہ بوجھ رکھیا گیا ہے کسی سے وہ استطاعت اور طاقت کے مطابق ہے. یہ سارا مکر اور فریب ہے کہ اس چیز کی مینوں طاقت نہیں، میں یہ کر نہیں سکتا. اللہ نے تو حکم ہی کوئی نہیں دیتا جڑا اسی کر نہ سکتے. وہ اعلان ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تواڈے نال آسانی دا ارادہ رکھدا ہے، تانوں تنگ نہیں کرنا چاہتا. تے پھر اسی کہیے کہ یہ تے میری طاقت تو باہر ہے، یہ ساڈا مکر ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے. اللہ نے ہر شخص نو وہ طاقت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے کوئی کام کر. فرمایا اتدرون ما حق العباد علی اللہ. جڑے بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں کہ صرف وہی عبادت کرن اور وہ شریک نہ ٹھہران کسی نے، جان دیو ایسے بندیاں دا اللہ دے ذمے کی حق بن جاتا ہے. صحابہ نے پھر عرض کی تھی اللہ ورسولہ اعلم. اللہ نو معلوم ہے یا او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو معلوم ہے کہ ایسے بندیاں دا اللہ سے کی حق بن جاتا ہے. فرمایا حق العباد علی اللہ ان یدخلہم الجنہ. ایسے بندیاں دا اللہ کے ذمے پھر یہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ انہوں نے اپنی جنت اندر داخل فرمائے. توحید یہ سب تو پہلا زینہ ہے، سب تو پہلی سیڑھی ہے، سب تو پہلا قدم ہے اس امت اندر شامل ہون دا جس امت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن فخر کرنا ہے. فرمایا اللہ مینوں اس ویلے موقع دیں گے کہ میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کر سکوں. اللہ نے اس امت نو
باقی ساریا امتاں تے ہر لحاظ نال فوقیت دیتی ہے، ہر اعتبار نال انہوں بہتر اور اعلیٰ تے عرفہ بنائے، تعداد دے لحاظ نال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزا ایک بات سارے سامنے بیان فرمائی، فرمایا قیامت دے دن اللہ کی طرف مختلف اعلانات جاری ہوں گے، ایک اعلان یہ بھی جاری ہوئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو اج میرے نیک بندیاں چو الگ ہو کے کھڑے ہو جائے۔ میدان محشر اندر یہ اعلان ہوئے گا اللہ کی طرفوں، میرے نیک بندیاں چو ایک پاسے ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نیک بندے انہاں دیاں صفاں عرش دے ارد گرد بننیاں شروع ہو جان، اور ساریاں صفاں آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے نیک لوگاں دیاں ساریاں صفاں دی تعداد فرمایا 120 ہو گئی۔ ایک صف اندر کتنے انسان ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانے، کل صفا نیک لوگوں دیا 120 ہون گی۔ فرمایا اللہ مینوں اس موقع تے فخر کا ایک اعزاز عطا کرن گے کہ میرا سر فخر نال بلند ہوئے گا اللہ کی رحمت اور مہربانی نال، کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دے امتاں دے نیک آدمی ملا کے صفا صرف 40 بن گیا، اور میرے اکلے دی امت دیاں 80 صفا ہوں گی، 80 صفا نیک لوگاں دیاں اکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انہاں اندر شامل فرما لے۔ فرمایا میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کر سکتا، الناس تحت لوائی، اس دن میرے ہاتھ اندر اللہ نے اپنی حمد و ثنا کا ایک جھنڈا دیتا ہوئے گا، اور سارے انسان آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان الناس تحت لوائی، سارے میرے جھنڈے دے تلے آ کے پناہ لیں گے اور کھڑے ہوں گے۔ ولا فخر، یہ اندر فرمایا میرا ذاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میرے اللہ کی رحمت اور وہ دی ملتا ہے۔ ایسے بندے جنہوں نے اللہ کا حق ادا کر دیتا کہ صرف وہ بھی عبادت کی تھی، وہ دے نال کسی نو کدی بھی شریک نہ بنایا، اس بندے دا حق اللہ دے ذمے یہ ہو گیا ان یدخلہم الجنہ، کہ اپنی جنت کے دروازے وہ واسطے کھول انہوں جنت اندر داخل فرمائے۔ توحید یہ اندر اللہ نے اینے فوائد رکھے نے، انسانی زندگی سے یہ ایسے ایسے اثرات مرتب ہوندے نے کہ جڑا شخص یہ تو محروم ہے وہ جہا بدقسمت اور بدنصیب انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب تو پہلا انعام توحید دا اللہ نے جڑا عطا کرنا ہے وہ بخشش، مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی۔ جڑا توحید تو خالی ہویا وہ کوئی بھی ہوئے، قرآن اندر اعلان موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے توحید تو خالی شخص نو، اور توحید تو خالی شخص کا نام کی ہے مشرک، اللہ نے شرک گناہ جڑا ہے یہ معاف نہیں کرنا، مشرک کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر کسی دے عقیدے اندر شرک ہویا تو انہوں معافی نہیں ملنی اگر وہ توبہ کیتے بغیر مر گیا، توبہ کر لی تو پھر تے معاملہ درست اور صحیح ہو گیا، توبہ کیتے بغیر مر گیا، عقیدے اندر شرک موجود ہویا، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماندے نے میں یہ گناہ معاف نہیں کرتا، ابد الاباد اور ہمیشہ ہمیشہ تک ایسا بدنصیب آدمی جہنم اندر جلتا رہے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک تو علاوہ باقی جننے گناہ نے، انہاں چوں اگر کوئی گناہ کسی دے اعمال اندر ہویا تو یہ میری مرضی ہے کہ سزا دے کے معاف کر دیواں یا سزا تو بغیر ہی معاف کر دیں، لیکن شرک معاف کرنا ہی نہیں۔ سب تو پہلا نقصان تے مشرک آدمی نو یہ پہنچ گیا کہ اللہ دے ہاں وہ واسطے معافی نہیں، اللہ دی مغفرت اور بخشش اور رحمت انہوں حاصل ہی نہیں ہونی۔ کرن دی کوشش کرے، اللہ دی ملکیت اندر کسی دوسرے نو لیان دی کوشش کرے تو پھر اللہ کو کتنا کو غصہ آنا چاہیے، جڑا حقیقی مالک۔ پہلا نقصان مشرک آدمی نو یہ پہنچے گا کہ وہ دی بخشش اور مغفرت نہیں ہونی۔ توحید والا آدمی اللہ وہ دے گناہ کئی معاف کر دیں گے اپنی رحمت، بلکہ قرآن مجید دی ہی ایک آیت اندر اے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے انہاں بندیاں نو میرا اے پیغام سنا دیو، انہاں تک میرا اے فرمان پہنچا دیو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے خسارے اور نقصان اندر پا لیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑے ظلم کر لے۔ کی پیغام دیو انہوں نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ یہ کدے واسطے ہے؟ جدے عقیدے اندر شرک موجود ہے اور بڑے گناہ کیتے ہونے۔ شرک اگر ہے اور توبہ کیتے بغیر مر گیا کہ وہ بھی معافی کا سوال پیدا نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ مشرک نو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے جڑا انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے۔ یہ تو بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات کہ ایک موحد آدمی انہوں کی فوائد پہنچتے ہیں توحید نال، اللہ وحدہ لا شریک سمجھن نال، وہ سب تو پہلے تے بڑا دلیر اور بہادر تے شجاع ہو جاتا ہے۔ توحید نال آدمی اندر دلیری آتی، بہادری اور شجاعت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ توحید دے معنی یہ نہیں اور مفہوم ہی یہ ہے کہ آدمی نو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق میرے اللہ دے اختیار اندر ہے، کسی انسان دے اختیار اندر میری روزی اور میرا رزق نہیں۔ توحید کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آدمی نو یہ یقین ہو جائے کہ میری زندگی اور میری موت کا اختیار اللہ کو لے، کسی انسان کو لے۔ توحید کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آدمی نو یہ یقین ہو جائے کہ میری صحت اور میری بیماری تے اختیار اللہ نو حاصل ہے، کوئی انسان نہ مینو صحت دے سکتا ہے نہ مینو بیمار کر سکتا ہے۔ یہ سارے مفہوم قرآن اندر موجود۔ هو الذی امات و احیا، فرمایا اے میں ہی ہاں، میری ہی ہستی اور میری ہی ذات ہے، امات و احیا، کہ جنوں چاہواں موت دے دیواں، جنوں چاہواں زندہ رکھا، جدوں تک چاہواں زندہ رکھا۔ موت خود نہیں آندی، اللہ کی طرفوں بھیجی ہوئی آندی، یہ قبضہ اور اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اضحکا و ابکا، فرمایا یہ اختیار میرے پاس ہے کہ جنوں چاہواں میں ہسا دیواں، جنوں چاہواں رلا دیواں۔
یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ بھی میری شان ہے کہ جدا رزق چاہواں پھیلا دیواں، فراخ کر دیاں، وسیع کر دیاں، جدا رزق چاہواں محدود کر دیاں۔ جدو بندے نو توحید نصیب ہو جائے، یہ ایمان اور یقین یہ ہو جائے کہ میری زندگی اور میری موت میرے اللہ دے قبضے اندر ہے، میرا رزق میرے اللہ دے اختیار اندر ہے، میری خوشی اور میری غمی تے میرا اللہ قادر ہے، میری عزت اور میری ذلت تے میرے اللہ کی مرضی چلنی ہے، تے پھر باقی رہ کی گیا جی وجہ نال کسی کو ڈرے، یہ نال دا بہادر اور دلیر پھر کوئی اور ہو ہی نہیں۔ کتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے توحید نال کہ آدمی اندر بہادری آ جاندی ہے، دلیری آ جاندی ہے، ایک کسی کے سامنے پھر جھکدا نہیں، کسی کو ڈردا نہیں۔ اور قرآن مجید اندر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے واسطے اپنی ساری سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر بلائے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نو بھی جادوگر سمجھتا سی، نعوذ باللہ۔ انہوں کا مقابلہ کرنے واسطے اپنی ساری حکومت جو جادوگراں نو دعوت دیتی، بلائے سارے۔ جس ویلے وہ آ گئے، دن مقرر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی میدان اندر پہنچ گئے، ہن بات شروع ہوئی۔ اس زبان اندر وہ جادوگر کہنے لگے، موسیٰ تو پہلے وار کرنا ہے کہ اسی کچھ کریے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کرو تسی جو کرنا چاہتے۔ قرآن مجید کے الفاظ نے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں یا اکھی تے ایسا جادو کیتا کہ ایک بہت بڑا میدان سی جہدے اندر رسی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کپڑے نو بل دے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھاں دی تعداد اندر پھینک دیتے، تے لوگوں یا اکھی تے ایسا جادو کیتا کہ وہ چلتے پھرتے زندہ سپ نظر آن لگ پے، لوگوں لکھاں دی تعداد۔ فرعون بیٹھا ہے، بڑکا مار رہا ہے کہ ہاں ہن پتہ لگے گا نا موسیٰ علیہ۔ جس ویلے انہوں نے یہ وار کیتا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ نال تعلق قائم کیتا کہ اللہ مینوں ہن کی حکم ہے؟ اللہ کی طرف فرمان یہ آیا، الق عصاک، موسیٰ تو ڈرنا کیوں ہے؟ اے تیرے ہاتھ اندر جڑی لاٹھی ہے، ذرا ساڈا نام لے کے اینو میدان اندر سٹ دے، پھینک دے ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے وہ لاٹھی پھینکی میدان اندر کہ وہ تے چھوٹے چھوٹے سپ سن، یہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اژدہا بن گیا، ایک کنارے تو انہیں سارے سپاں نگلنا شروع کر دیتا، سارے میدان اندر پھر کے ایک بھی سپ باقی نہ چھڈیا، سارے ہی نگل لے۔ اس تو بعد اپنا ایک جبڑا زمین تے ٹیک دیتا تے ایک جبڑا فضا اندر اٹھا کے پھنکارنا شروع کر دیتا، فرعون دلے فرعون والے منہ کر کے پھنکارنا شروع کر دیتا۔ جس ویلے یہ معاملہ ہویا، فرعون بھی تخت تے بیٹھا، لرز گیا، کمپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ جادوگر بھی اپنے سارے منتر جنتر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لاٹھی کے وہ اژدہا سے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اسی تے جادو نل کیتا سی جو کچھ کیتا سی، موسیٰ ایک حقیقت لے کے میدان اندر آیا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی پکڑ لو، سوٹا اپنا پکڑ لو، ہن دیکھو بشری تقاضے۔ اللہ کے حکم نال وہ سوٹا سٹیا میدان اندر، اللہ کے حکم نال وہ ایک اژدہا بنیا ہے اور انہیں میدان خالی کیتا ہے۔ اللہ ہی فرما رہے ہیں موسیٰ اپنی لاٹھی پکڑ لو، تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹنا شروع کر دیا۔ یہ بشری تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈر گئے ہو، سنعیدها سیرتها الاولی، ذرا یہ پکڑو تو صحیح ہے لاٹھی، ابھی یہ لاٹھی بنا دیا۔ پکڑیا وہ لاٹھی دی لاٹھی۔ جادوگراں اس حقیقت دا پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ سچ مچ اللہ کی طرف معجزہ ہے۔ وہ سارے دے سارے ہی سجدے پہ گئے، اللہ تے ایمان لیاون دا اعلان کر دیتا،
تے فرعون انہیں کہنا شروع کر دیتا، اچھا مینوں معلوم ہو گیا تسی اصل وچ مینوں دھوکھا دے رہے سو، تسی موسیٰ دے شاگرد ہو تے موسیٰ تہاڈا استاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھو اگر تسی یہ بات نہ چھڈی، جو مظاہرہ کر رہے ہو ایمان دا، اگر یہ تو تسی باز نہ آئے تے میں تہاڈا ایک ایک بازو کٹوا دیاں گا، ایک ایک پیر کٹوا دیاں گا، اور اس تو بعد تانوں سارے نوں سولی تے لٹکا دیاں گا۔ یہ دھمکی دیتی فرعون نے، تاکہ جادوگر جڑے سن وہ مجمع سارے دا رخ ہی بدل گیا۔ وہ جادوگر ہوں میں عرض یہ کرن لگا سا کہ توحید جس ویلے آ جاندی تے آدمی کنا دلیر ہو جاندا ہے، کنا بہادر ہو جاندا ہے۔ جادوگراں نے فرعون نو جڑا جواب دیتا، اللہ نے وہ قرآن اندر ساری تعلیم واسطے بیان فرما دیتا۔ وہ اگوں کہن لگے فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اے فرعون تیرا جو جی چاہے تو کر لے، فقد ما انت قاض، اپنے دل اندر کوئی حسرت باقی نہ رکھی، تیرا جو جی چاہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ تو زیادہ تو یہی کرے گا نا کہ سانو مروا دے گا، ساری زندگی دنیا کی ختم کر دے گا، سارے دل چو ایمان تے نہیں ہونا کر سکتا۔ کنی بہادری آ گئی، کنی دلیری آ گئی توحید کی وجہ۔ انا آمنا بربنا، اسی تے اپنے رب تے اج حقیقتاً ایمان لے آئے ہیں، سانو تے رب دا پتہ ہی اج چلیا ہے، اسی وہ تے ایمان اس واسطے لے آئے ہیں لیغفر لنا خطایانا، تاکہ پیچھے جڑیاں سارے کولوں غلطیاں ہو گئی نے وہ معاف کر دے، تو کر لے جو کرنا۔ تو آدمی اندر جس ویلے توحید آ جاندی ہے، یہ اللہ نو وحدہ لا شریک حقیقتاً من لیندا ہے اور سمجھنا شروع کر دیندا ہے، پھر یہ اتنا دلیر اور بہادر ہو جاتا ہے کہ دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی طاقت انہوں چکا نہیں سکتی، انہوں ڈرا نہیں سکتی۔ وہ شخص کتنا بدقسمت ہے کہ جڑا توحید تو خالی ہے اور بزدل ہے، وہ کبھی درختوں تو ڈرتا پھرتا ہے کہ یہ ہاتھ اندر میرا کوئی نفع اور فائدہ نہ ہو، کبھی پتھراں تو ڈرتا پیا ہے کہ یہ نہ میرا کچھ بگاڑ دیں، کبھی اگ تو ڈرتا ہے کہ یہ نہ مینوں کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ بزدل ہو جاتا ہے، موحد بہادر اور شجاعت دلیر ہو جاتا ہے۔ توحید نال دلیری آ جاندی انسان۔ مشرک آدمی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، پے در پے جس ویلے انہوں کچھ مشکلات اندر گھیریا جاتا ہے، تکالیف پہنچدیاں نے، غم اور صدمیاں تو دو چار ہوتا ہے، کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسی مایوسی کا شکار ہونے تو بعد انسان خودکشی سے اتر آنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم ہی کرتا۔ توحید والا آدمی کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، انہوں ہر وقت اپنے اللہ سے یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ یہ اگر تکلیف آئی ہے تو کوئی گل نہیں، میرے اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا، کہ تکلیف تو بعد آرام ملتا ہے، انہوں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ تکلیف میرے آرام کی خوشخبری لے کے آئی، یہ مصیبت جڑی ہے میرے گناہوں کی معافی کا سبب بن کے آئی۔ انسان بیماری اندر کتنا لاچار ہو جاتا ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے، ابھی آزمائش کے قابل نہیں، لیکن بے شمار ایسا بیماریاں نے کہ جنہ اندر انسان بالکل لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، ہر وقت انہوں کوئی ایسی تکلیف لاحق رہتی ہے کہ جڑی چین نہیں لین دیندی، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان واسطے فرمایا لا بأس طہور انشاء اللہ، مسلمان نو جڑی بیماری آندی ہے یہ بھی حکمت تو خالی نہیں ہوندی، اللہ مسلمان نو بیمار کر کے خود ہی صبر کی توفیق دے دینا ہے کہ نال سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ توحید والا آدمی کبھی مایوسی کا شکار نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں اپنے بیٹیاں کیا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون،
کہ مینوں اج یوسف کی خوشبو آ رہی علیہ السلام. یوسف گم ہوئے نو مدت ہو گئی، آنسو بہ بہ کے باپ کی بینائی اور اکھی ختم ہو چکی ہیں. انی لاجد ریح یوسف، مینوں اج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹے کہنے لگے ابا جی کس قسم دیا گلاں کرتے ہو؟ یوسف دیاں تے ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی، انہوں تے بھیڑیا کھا گیا، ختم ہو گئی گل، مدت ہو گئی، تسی یہ کی کہہ رہے ہو؟ فرمان لگے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ایک ایماندار شخص اللہ کی رحمت تو کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. مایوس وہی ہوتا ہے جہاں اللہ سے ایمان نہ ہو. کافر اور مشرک مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں. سچ مچ وہ خوشبو ہی نہیں تھی، یوسف کے کپڑے آ رہے سن، یوسف کی قمیض آ رہی تھی باپ کے کول. وہ قمیض چلی ہے تے باپ نو خوشبو ہونی شروع ہو. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے بھائیوں کو دیتی اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا اے کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، جا کے میرے باپ کے چہرے کے اس کرتے اور قمیض میں اس طرح پھیرو گے تو انہیں اکھی ٹھیک ہو جائے. فرتد بصیرا، جس ویلے میرے باپ دیا اکھی ٹھیک ہو جاؤ تو انہوں نال لے کے تسی سارے اتنے میرے کول آ جاؤ. یہ اللہ دکھا دے رہے اس قسم کے معجزات، اور یہ سب کچھ ساری تعلیم واسطے ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. یہ اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دینا ہے. رزق دا معاملہ ہے، بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا بیٹھا ہے، بچے سامنے بلک رہے نے، بظاہر کوئی ذریعہ نہیں خوراک دا. اللہ فرمانے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کسی دے وہم و گمان اندر بھی کبھی نہیں آیا ہوندا کہ میں اوتھوں رزق پہنچا دیں. مایوس نہیں، نا امید نہیں. یہ ایک توحید والے نو ہی خوبی حاصل ہوتی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا. مشرک سے ہر وقت نا امید اور مایوس نہیں، وہ ڈرتا پھرتا ہے، وہ دل اندر خوف ہوتا ہے کہ پہلے مینو اے نقصان پہنچا، ہوں اے ناراض ہو گیا کہ اے نقصان ہو جائے گا، او ناراض ہویا کہ اے تکلیف آ جائے گا. توحید والا شخص جڑا ہے وہ ہمیشہ صبر اور قناعت کا دامن اپنے ہاتھ اندر رکھتا ہے، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ ایمان ہے کہ میرے رب کی مدد ادو آنی ہے جدو میں صبر کرا. قرآن مجید اندر اللہ نے اپنی مدد منگن کے دو طریقے سانو سکھائے نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، تسی اگر میرے کو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، میری امداد کے طالب ہو، تہاڈا یہ دل چاہتا ہوئے کہ میں تہاڈا ساتھ دیواں، تے او دے دو ہی ذریعے جے، ایک تے صبر کرنا آئی ہوئی تکلیف سے اور نماز پڑھنا. دوسرا طریقہ ہے نماز پڑھنا. بے صبری کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ چیز بھی چلی جاتی ہے کہ انسان اپنی پہلیاں نیکیاں بھی ضائع کر دے. بے صبری نال ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ان النصر مع الصبر، فرمایا مدد ملتی ہی صبر نال. بے صبرا آدمی جڑا ہے اللہ وہ مدد نہیں کرتا. اللہ انہوں پھر چھڈ دینا ہے کہ جا، اگر تو میرے فیصلے تے راضی نہیں، تینوں میرا فیصلہ قبول نہیں، کہ میرے خلاف جس عدالت اندر اپیل کرنی ہوں جا کے کر دے. صبر کر دے، وہ جڑی چیز چلی گئی ہے، جڑا نقصان ہو گیا ہے، انہوں اللہ بھی سپرد کر دینا ہے، اللہ وہ بہتر عطا کر دینا ہے.
حدیث اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خامد سن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ مائی صاحبہ فرماندیاں نے کہ میرے خامد ابو سلمہ جس ویلے فوت ہوئے رضی اللہ عنہ، چھوٹے چھوٹے میرے بچے سن، کہ ابو سلمہ اتنا اچھا خامد سی، وہ میرے نال اتنا اچھا سلوک سی کہ فوت ہون تو بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا سی جب مینوں ابو سلمہ بھولیا ہو۔ میری آنکھیں جو ہر وقت آنسو جاری نے، بچیاں نو دیکھنی ہے تد رونی ہے، جی ابو سلمہ دا سلوک یاد آندا تو پھر آنسو بہانی ہے۔ فرماندیاں نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئی تے جا کے اپنی یہ تکلیف بیان کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے صدمہ اور غم ہے، مینوں فرماؤ میں کی کروں، من صبر نہیں آ رہا، بے چینی ہر وقت لاحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، فرمایا اے ام سلمہ اے دعا پڑھیا۔ وہ دعا کی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ الفاظ میں دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ ادا یہ ہے اللہم اے میرے اللہ، اجرنی فی مصیبتی، یہ جڑی تکلیف اور مصیبت مینوں پہنچی ہے نا، یہ مینوں اجر عطا کر۔ صدمہ بہت بڑا پہنچیا ہے، تکلیف بہت بڑی پہنچی ہے، یہ مینوں اجر عطا کری، یہ مینوں صبر کی توفیق دے دے۔ واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ یہ نالوں بہتر ہور چیز مینوں عطا کر۔ اس دعا کا مفہوم ہے یہ نالوں بہتر چیز عطا کر۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سی، میں یہ دعا پڑھنی شروع کر دیتی، اللہ تعالی نے مینوں صبر دے دیتا، میرا دل جڑا سی وہ ٹھہر گیا، صبر آ گیا، لیکن میں سوچتی رہی کہ اللہ یہ اتوں تک سے مینوں سمجھ آ رہی ہے کہ یا اللہ جڑی تکلیف مینوں پہنچی ہے، جڑا نقصان میرا ہو گیا ہے، یہ تے مینوں صبر دے اور یہ اجر دیں۔ کہ یہ جڑا دعا دا اگلا حصہ ہے وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، تو یہ نالوں بہتر مینوں اور چیز عطا کری۔ میں یہ سمجھ نہیں سکتی اور سوچتی سا کہ کیا ابو سلمہ تو بھی بہتر اور خامد کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں یہ سوچتی۔ فرما دیا نے میں پڑھ دی رہی، جس ویلے میری عدت پوری ہو گئی، عدت دے دن گزر گئے، تے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام آ گیا کہ اے ام سلمہ اگر تو پسند کریں، تو راضی ہو جائیں تو میں تیرے نال شادی کرنے واسطے تیار۔ بھائی صاحب فرما دیے نے اس ویلے مینوں اس دعا کی حقیقت سمجھ آئی کہ صبر بھی اللہ نے دے دیتا، ابو سلمہ دے فوت ہوندہ اجر بھی انشاءاللہ مل جائے گا، اور ابو سلمہ نالو اس نقصان نالو بہتر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اندر اللہ نے مینوں عطا کر دی۔ ایک موحد آدمی اللہ سے ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ وہ میرے نقصان دا مینوں اجر بھی دے گا اور میرا نقصان پورا ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ تو بہتر عطا کر دے گا، جدوں کہ ایک مشرک آدمی ہمیشہ مایوسی کا شکار ہے۔ اللہ سانو توحید والا بنا دے، اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا کر دے، اور مرد دم تک اللہ سانو اس توحید تے قائم رکھے، ساڈا خاتمہ توحید تے ہوئے، اسی اللہ نو جا کے ملیے کہ ساڈا او دے نال مکالمہ، ساڈی او دے نال گفتگو اور بات چیت یہ ہوئے کہ اللہ اسی تینوں وحدہ لا شریک سمجھتے سا، لوگوں کو اسی ڈرے نہیں، اللہ تینوں وحدہ لا شریک سمجھتے سا، کسی کے سامنے جھکے نہیں، اللہ تینوں وحدہ لا شریک سمجھتے سا، کسی کو منگیا نہیں، اللہ تینوں وحدہ لا شریک سمجھتے سا، جنی عزت جنہ ادب جنہ احترام تیرا اسی کیتا کسی ہور دا ساڈے دل اندر نہیں، اُنہ احترام اُنی عزت اور ادب نہیں سی۔ اگر یہ نعمت مل گئی تو انشاءاللہ قیامت دیا ساریا مصیبتیں چھٹ جان گیا، تکلیفاں دور ہو جان گیا۔ اللہ مینوں
تانوں قیامت تک آنے والے لوگوں کو توفیق عطا فرما دے کہ اسی ایسی توحید نو اپنے سینے اندر جگہ دے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو مسئلے دوستاں نے دریافت کیتے نے. ایک تو یہ کہ پیشاب کی کنی مقدار جڑی وہ کپڑے نو پلید کر دیندی ہے. پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہوئے تو کپڑا پلید ہو جائے. مقدار معین نہیں. جڑی چیز گندی ہے وہ تھوڑی بھی گندی ہے، زیادہ بھی گندی ہے. البتہ ایک فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. فرمایا اگر بچے دا پیشاب کپڑیاں تے پی جائے تے او دے تے چھٹے مار لینا ہی کافی ہے، او دے نال پاک ہو جاندے نے کپڑے. لیکن بچی دا پیشاب ہوئے تے جدوں تک انہوں دھوتا نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا. یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے اور بچی دی فطرت اندر کچھ فرق رکھا ہے. شروع تو بچے دا پیشاب چھٹے مارن نال پاک ہو جائے گا کپڑا، اور بچی دے پیشاب والا کپڑا دھوتیاں پاک ہوگا اور چھٹے مارن نال پاک نہیں ہوگا. مقدار کوئی معین نہیں، ایک چھٹ بھی پی جائے تب بھی پلیز ہو جاتا ہے. دوسری بات کسی دوست نے حوالے دے یہ کیتی ہے کہ گزشتہ جمعے خطبے اندر یہ بیان ہویا سی کہ عورت کسی ملک کی سربراہ تے کجا وہ وزیر اور مشیر بھی نہیں بن سکتی. یہ اسلام دا ایک مصدقہ فیصلہ ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں. بات یہ کیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرائز کنٹرول کمیٹی بنائی اپنے دور خلافت اندر تے او دی سربراہ ایک عورت بنائی. اے بے بنیاد الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے. او خلیفہ او صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدے بارے اندر قرآن اندر آندا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر جا کے یہ کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ اندر دعا کرو اللہ عورتوں تے پردہ فرض کرے. عمر دی اس دعا اور اس خواہش سے اللہ نے قرآن اندر پردے دا حکم نازل کیتا کہ وہ خلیفہ کسی عورت نو پرائز کنٹرول کمیٹی دی سربراہ بنا سکتا ہے. یہ بنیاد کوئی نہیں اس بات کی. بے بنیاد الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اگر کسی کو اس بات کا ثبوت ہے تو وہ مہیا کرے، پیش کرے. یہ سب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے کہ اللہ تعالی اس فتنے نو اس خطرے نو ساڈے تو ٹال دے دے. اعمال تے ساڈے ہی ساڈے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کسی قوم تے ظلم نہیں کرتے. جو کچھ اساں بیجیا ہے وہی کٹنا ہے. ساری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ اس فتنے نو ساڈے تو ہٹا دے، ساڈے تو دور فرما دے. یہ بے بنیاد گل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے الزام ہے، اور ایسے بدبخت کو لو قیامت کے دن حضرت عمر پوچھیں گے کہ کیڑی عورت میں سربراہ بنایا سی پرائز کنٹرول کمیٹی. ایک بات اور سن لو کہ سارے دوستوں بزرگوں کے علم اندر ہے کہ ساری مسجد کے محترم نمازیاں دیا ہن تک 3 گڈیاں چوری ہو چکی مختلف اوقات اندر. پہلی گڈی روزیاں چوری ہوئی پچھلے رمضان اندر. اس تو بعد اگست کے مہینے اندر ایک پجیرو چوری ہوئی، اور ایک گڈی گزشتہ جمعے پچھلے جمعے کے خطبے اندر چوری ہوئی. اور افسوس نال یہ کہنا پہنتا ہے کہ رمضان اندر جڑی گڈی چوری ہوئی تھی اور پچھلے جمعے جڑی گڈی چوری ہوئی وہ سارے ایک ہی دوست دیاں 2 گڈیاں. اللہ انہوں نے استقامت دے، صبر دے، یہ تو بہتر اجر دے. لیکن دکھ ہے نقصان دا کہ ایک آدمی نیکی دی خاطر 10-15 میل تو چل کے آ رہے کہ وہ یہ سلوک ہوئے اس شخص کی بدبختی اندر تے کوئی شک ہی نہیں نا جڑا کسی نمازی نال یہ سلوک کرتا ہے. لیکن سانو بھی کچھ سوچنا پائے گا، کچھ انتظام کرنا پائے گا کہ آخر ایک ہی وجہ ہے کی ہو رہا ہے. اس ملک اندر سارے ڈاکو اور چور ہی آ رہے ہیں. وہ کیڑی حکومت ہے جڑی ریڈیو تے ٹی وی تے اخبارات اندر اپنی صفتہ بیان کر دیے تے مسجد اندر آن والے نمازیاں نال یہ سلوک ہو رہے. اسی حکومت دے بھی کن
یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس ملک اندر اینی بد انتظامی ہو گئی، اس حد تک انسان پہنچ گیا کہ کوئی چیز بھی ہوگی کسی جگہ سے بھی محفوظ نہیں۔ اگر کسی دوست نے، جس طرح کے ایک دو شواہد ملے نے کہ میں ایک دوست نے کیا، میں آیا تو اپنی گڈی پارک کر رہا تھا، فلاں رنگ دی فلاں قسم کی گڈی کوئی کھول رہا سی، کوئی وہ اندر بیٹھ رہا سی، کچھ تھوڑے جے اس قسم دے یعنی شواہد ملے نے، کسی دوست دے علم اندر کوئی ہور اس سلسلے اندر بات ہوئے تو وہ سارے تک پہنچائے تاکہ ایک طریقہ اختیار کیتا جائے اس قسم کی شرارت کو تلاش کرن دا کہ کون خبیث آدمی ہے جڑا سارے پیچھے ہے۔ 3 گڈیاں ہن تک چوری ہوئی، سارے وہ دوست جنہوں کی اگست پجیرو چوری ہوئی ہے وہ داروغے والے تو جمعہ پڑھنا آتے ہیں۔ اللہ انہوں اجر اور ثواب نال نوازے، انہوں نے اس نقصان نو بہتر صورت اندر پورا کرے اور یہ بہتر عطا کرے، لیکن اس ظالم نو بھی اللہ سارے ہاتھ اندر دے جڑا یہ کام کر رہا، یہ بھی نال ہوا ہے۔ اگر اس سلسلے اندر کسی دوست نو کسی طرح کی کوئی معلومات ہوں کہ کوئی آدمی گڈی کٹدا لے جاندا چلاندا وہ اندر بیٹھدا دیکھا ہوئے تو وہ مہربانی کر کے سانو وہ بارے اندر کچھ دسن تاکہ سارے خیالات کو مجتمع کر کے پھر کوئی صورت اختیار کی جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ سارے ایک دوست نے، انہوں نے عزیز شیخ محمد تجمل صاحب فوت ہو گئے نے 24 ستمبر کو، کہ انہوں کی خواہش یہ ہے کہ اسی انہوں کا جنازہ